دربار یزید میں بی بی زینب کا تاریخی خطبہ۔ واقعہ کربلا کے بعد حالت اسیری میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب دربار یزید میں حاضر ہوئی تو اس لعین سے یوں خطاب کیا: تو جو بھی مکر و حیلہ کر سکتا ہے کر لے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاندان رسول کے خلاف جو بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھنا اس برتاؤ کا بدنما داغ کبھی بھی تیرے نام سے مٹ نہ سکے گا۔ اور تعریفیں تمام تر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جوانان جنت کے سرداروں کو انجام بخیر عطا کیا۔ اور جنت کو ان پر واجب کر دیا۔ خدائے متعال سے التجا کرتی ہوں کہ ان کی قدر و منزلت کے ستونوں کو رفیع تر کر دے۔ اور اپنا فضل کثیر ان کو عطا کرے، کیونکہ وہی صاحب قدرت اور مددگار ہے۔
آپ نے مزید فرمایا تو بہت جلد جان لے گا کہ جس نے تجھے اس مسند پہ بٹھایا ہے اور مومنوں کی گردنوں پر مسلط کیا ہے کہ کون گھاٹے میں ہے اور خوار و بے یار و مددگار کون ہے۔ اس دن قاضی اللہ، دعویٰ کرنے والا مصطفیٰ اور گواہ تیرے دست و پا ہوں گے۔ اور ہاں اے دشمن خدا اور دشمن خدا کے بیٹے، اسی وقت تجھے چھوٹا اور ذلیل و خوار سمجھتی ہوں اور تیری ملامتوں کے لیے کسی قدر و قیمت کی قائل نہیں ہوں۔ لیکن کیا کروں کہ آنکھیں گریاں اور سینے جلے ہوئے ہیں۔ اور جو درد و رنج قتل حسین کی وجہ سے ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے، لا علاج ہے۔ شیطان کی جماعت ہمیں فاتر العقل افراد کی جماعت کے پاس روانہ کرتی ہے۔ تاکہ وہ مال اللہ میں سے اس کو خدا کے محارم کی بے توہینی، بے قدری اور بے توقیری کا انعام دے سکے۔
ان جرائم پیشہ ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے اور یہ منہ ہمارے گوشت اور خون سے آلودہ ہیں۔ اور یہ ہمارا گوشت ہے جو ہمارے دشمنوں کے منہ سے نکل رہا ہے، اور دشت کے بھیڑیے ہمارے شہیدوں کے پاک جسموں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور تم ہمیں بعنوان غنیمت پکڑتے ہو تو ہم اپنا تاوان ضرور وصول کریں گے۔ اور اس دن تو کچھ نہ پائے گا سوائے اپنے بھونڈے اعمال اور کردار کے جو تو آگے بھیج چکا ہے۔ گھبرا